میری بہنوں تم اپنی لپسٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو, تم اپنی فیئر اینڈ لولی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو, تم اپنی بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی ہو, تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو. سمیہ نے کس چیز کی قربانی دی؟ یہ ایمان تھا. سمیہ کا بیٹا عمار یہ کھڑا ہے اور سمیہ کا شوہر یاسر یہ کھڑا ہے. سمیہ جانتے ہو نا, اسلام کی پہلی بوڑھی عورت جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی شہید ہوئی ہے وہ سمیہ, جس کو بیٹے عمار کو کھڑا کر دیا اور یاسر کو, اور سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا ابو جہل نے اور سمیہ کے کپڑے پھاڑ دیے, ننگا کر دیا. کہا سمیہ محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹا. کہنے لگی نہیں ہٹا سکتی. سمیہ, ابو جہل نے نیزہ اٹھایا. نیزہ جانتے نا, جس سے اونٹ کو نہر کرتے ہیں, اونٹ یہاں مارتے ہیں اونٹ کو نا جب قربانی کرتے ہیں, ایسے وہ نیزہ اٹھایا. اور سنو بس یہ سن لو, اور تم بھی جاؤ ہم بھی جائیں, آرام سے گھر میں اپنے ایمان کو, آج سے اپنے ایمان کو جلا بخشیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں, ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں. میری بہنوں تم اپنی لپسٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو, تم اپنی فیئر اینڈ لولی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو, تم اپنی بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی ہو, تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو. سمیہ نے کس چیز کی قربانی دی؟ یہ ایمان تھا سمیہ کا. سمیہ کے ہاتھ بندھے ہیں, اپنے بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا, اس کے پتی کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا. سمیہ آسمان پہ دیکھ رہی ہے. ابو جہل نے نیزہ اٹھایا, کہا محمد کے رب پر ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں. دیکھا طاقت, یہ ایمان کی طاقت ہے. دشمن اور اس کی فوج کھڑی ہے, لیکن اکیلے وہ جانتی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے. جیسے ایک پولیس والا پورے گاؤں کے سامنے اس لیے طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سرکار کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. سمیہ جانتی ہے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے, اللہ پر بھروسے کی طاقت کیا ہوتی ہے. وہ سب سے نڈر ہے, کہہ رہی ہے نہیں. کیا کرے گا کر. اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرم گاہ میں داخل کر دیا. بہت آسان ہے سننا, بہت آسان ہے سننا, سن لو بس. احساس نہیں کر سکتے. ابھی 2-4 موب لنچنگ کرنے والے آپ کو پکڑ لیں اور زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگوائیں تو موت کے ڈر سے ہم لگا دیں گے جے شری رام, کیونکہ ہمارے سامنے موت ہے. ہم جانتے ہیں. سمیہ سے عبرت حاصل کرو. سمیہ سے کہا جا رہا ہے محمد کے دین کو چھوڑ, ایمان سے باز آ جا. کہتی ہے نہیں. شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا, ادھر سے ڈالا اس طرف نکال لیا گیا. پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں, ہاتھ کھلے ہوتے تو کم سے کم پکڑ سکتی تھی, نکال سکتی تھی, لیکن ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں. جیسے پھانسی کے پھندے پر مجرم کو لے جایا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. سمیہ کی شرمگاہ میں جب نیزہ داخل ہوتا ہے خنجر, تو سمیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے. وہ بوڑھی عورت, جوان بھی نہیں تھی, جس کی عمر 80 کو کراس کر چکی ہو, ایسی بوڑھی عورت, اور اس کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا جائے خنجر. اور اس وقت بھی وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری جان کی حفاظت فرما. اس کے منہ سے یہ نہیں نکل رہا ہے. اس کے منہ سے نکلا تو کیا نکلا؟ ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. اے اللہ, ابو جہل مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے, مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اللہ میری جان جا رہی ہے چلی جائے, لیکن میرا ایمان نہ جانے پائے. ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ. ثبت قدمی علی دینک, اللہ میرے ایمان کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. اللہ میری جان چلی جائے پرواہ نہیں, لیکن میرے ایمان کو بچا لینا. ابو جہل کو غصہ آتا ہے, کہتا اب بھی نہیں مانتی ہے؟ کہتی ہے نہیں. 2 اونٹ منگاتا ہے ابو جہل. اور سنو میرے بھائیو, آخری واقعہ. اس پیر کو سمیہ کا, یہ پیر اس اونٹ سے باندھا اور اس اونٹ کا چہرہ کر دیا پورب کی طرف, اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھا اور اس کا چہرہ کر دیا پشچم کی طرف, اور کوڑا ہاتھ میں. سمیہ بولتی ہے جی ان اونٹوں کو کوڑا ماروں گا, ایک اونٹ ادھر بھاگے گا, ایک اونٹ اس طرف بھاگے گا, تیرے پیر چیر دیے جائیں گے, بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. جب یہ کہتا ہے, سمیہ کہتی ہے ابو جہل اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے.
ہاں اے ابو جہل، یہ جنت میں دیکھ رہی ہوں، اللہ کی قسم مجھے دکھائی دے رہی ہے، اس کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے۔ ابو جہل جلدی کر، میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں کوڑا اٹھا کے تیرے ہاتھ میں دے دیتی، تو نے تو میرے ہاتھ ہی باندھ دیے ہیں، جلدی کر، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ کون سا ایمان تھا، کون سا ایمان تھا، ایمان کی وہ کون سی طاقت تھی؟ پیر بندھا ہوا دیکھ رہی ہے، دونوں اونٹوں سے بندھا ہوا دیکھ رہی ہے، ہاتھ بندھے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ اونٹ بھاگیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا، میرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اپنے بیٹے کے سامنے کہہ رہی ہے، اپنے پتی کے سامنے کہہ رہی ہے، ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے اونٹوں کو بھگا دیا، ایک اونٹ ادھر بھاگا، ایک اونٹ ادھر بھاگا، سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن دو ٹکڑے اس طریقے کے ہوئے کہ چہرہ بچ گیا، یہاں تک جسم، یہاں کے بعد ایک ٹکڑا الگ ہو گیا اور سر والا ٹکڑا الگ، یعنی سمیہ کا چہرہ صحیح سلامت بچ گیا۔ سمیہ کی روح تو نکل گئی لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی۔ ابو جہل قریب آتا ہے، سمیہ کے چہرے پر ہنسی دیکھتا ہے، مرتے وقت بھی، شہید ہوتے وقت بھی، تو پتھر اٹھاتا ہے، اپنا سر پھوڑنے لگتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، پاگل ہو گئے ہو؟ کہ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، سب کچھ چھین لیا سمیہ کا، لیکن مرتے وقت اس کی ہنسی نہیں چھین پایا۔ دیکھو مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے، مجھے چڑھا رہی ہے، مجھے بتلا رہی ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ سمیہ تیری مسکراہٹ نے مجھے ہرا دیا، تو جیت گئی میں ہار گیا، تو جیت گئی میں ہار گیا، تو جیت گئی میں ہار گیا۔ یہ سمیہ کی شہادت پر ابو جہل کا بیان ہے، اے سمیہ تو جیت گئی میں ہار گیا، سب کچھ چھیننے والا تیرے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا، تجھ سے تیرا ایمان دور نہیں کر سکا، سمیہ تو کامیاب ہو گئی۔ یہ منظر جب اللہ کے نبی نے سمیہ کے بیٹے اور سمیہ کے پتی کے زبان سے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ جمعے کے خطبے میں آپ نے کہا لوگوں سنو، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے عمار، اے یاسر، تم نے اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صبر کرو یاسر کے گھرانے والوں، یاسر کے خاندان والوں، صبر کرو، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا، اللہ تمہارے پورے خاندان کو ایک ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ ایمان سے جب ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو ہم ترقی کریں گے، ایمان سے اپنا رشتہ توڑیں گے تو پتنگ کی طرح نیچے گریں گے، اور جیسے لڑکے پتنگ کو پھاڑ دیتے ہیں ایسی دنیا کی ساری قومیں ہمیں نوچ ڈالیں گی اور ہمارا مذاق اڑائیں گی، ہمارے اوپر ظلم کریں گی۔ ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے۔ مجھے کل لکھنؤ کا سفر کرنا ہے، اس لیے فلائٹ بھی میری ہے، ہم کو نکلنا بھی ہے۔ ہم نے 11 بجے اسٹیج سنبھالا اور 12:50 ہو گئے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ 10 بجے ٹائم دے دیا جاتا، 12 بجے تک بولتے، لیکن جلسہ کمیٹی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال کچھ بھی صحیح میرے بھائیوں، آئندہ جب جلسہ کرو تو انتظام صحیح کرو، بیٹھنے کا اتنا مضبوط انتظام ہو کہ کسی کو کھڑے ہونے کی جرات نہ ہو اور نہ وہ بدماشی کر سکے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اچھا 10 دسمبر کو جی اچھا میرا کیا جامعہ مرکز الہدیٰ للبنات و لتحفیظ القرآن، یہ کہاں پہ ہے بھیا؟ چکلیا، اچھا گودا سبل چکلیا اتر دیناج پور میں 10 دسمبر کو میرا پروگرام ہے، میری دی ہوئی تاریخ ہے، انشاءاللہ میں اس تاریخ میں پہنچوں گا۔ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے اوپر سے آسمانی کوئی مصیبت نہیں آئی تو میں شرکت ضرور کروں گا۔ اس علاقے میں آپ پہنچنے کی زحمت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔